اللہ اکبر۔ ان پڑھ اور غریب ماں کی یاد میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی۔ کہا عالی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر، لیکن ان لفظوں کا وہ نشہ نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ ماں جب یہ کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا پیار سمٹ کے ماں کے لہجے میں آ گیا ہے، لفظ نہیں ہے، ماں کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ محبت، وہ تڑپ رکھی ہے، وہ ایک کائنات رکھ دی ہے الفتوں کی کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ وہ پیار رکھ دیا، وہ درد رکھ دیا، وہ درک رکھ دیا، وہ الفت رکھ دی ماں کے سینے کے اندر۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا ایک دن بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی کہ میرے بیٹے کو رات کو ڈر نہ لگا۔ یہ ماں کے سینے کا پیار ہے، ماں کی الفت ہے، یہ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ہے۔ اولاد کے لیے وہ دکھ بھی جھیلتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے۔ غریب مائیں لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ اس لیے ماں کی کمی انسان بڑھاپے میں بھی محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں اب میں بڑا ہو گیا، مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بوڑھا بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ سب سے اونچے منصب پر بھی بیٹھ جائے، میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا۔ امام الانبیاء حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور سے نکلے اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کو دیکھ کر کے تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تو حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی اور ابوا کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں حضور۔ اور پھر ایک جملہ کہا، الحاوی للفتاویٰ کے اندر امام سیوطی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا۔ وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ تو ماں کی کمی تو انسان زندگی کے آخری حصے میں بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا منصب ہے؟ اتنا بڑا اعزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المرسلین کا اعزاز ہے، جو محبوب خدا ہیں، کونین کے مالک ہیں، لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ماں و شمع کی شمار میں ہے۔ تو ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے۔ جب گھنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور وہ درخت ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کر رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے نہیں پتہ ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود کتنا جلس رہا ہے، لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے اور بندہ کڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا غنیمت تھا۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں۔ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، رسول اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں اسی کے اندر پنہاں ہیں کہ ماں باپ کی تکریم بجا لائی جائے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، نماز استسقاء پڑھانے لگے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت جو نماز بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو حضور نماز استسقاء پڑھانے لگے تو حضور ہاتھ آگے بڑھا لیا، بخاری کی روایت ہے، باقی کتب حدیث میں ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو چونکہ الگ سے نماز تھی
تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کوئی نماز کا حصہ ہے یوں ہاتھ آگے بڑھانا اور ہاتھ پیچھے کرنا؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ کہا وہ اصل جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو قیامت کے دن سے۔ کھڑے کہاں ہیں حضور؟ مدینہ المنورہ میں۔ ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کی کھجور پر لٹکتے ہوئے خوشے تک۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی جو کھجوروں کا قد ہے وہ 500 سال کی اونچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں لٹکتے ہوئے خوشے تک مدینے میں کھڑے ہو کے حضور کا ہاتھ پہنچا۔ حضور نے پھر کھینچ لیا کہ نہیں، کل قیامت کو ہی میں ہاتھ اٹھائے تو اس گلوب تک ہاتھ نہیں پہنچتا، اگر میرا پہنچتا تو ضرور لگا لیتا۔ جو اس گلوب کی شکل مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے گلوبوں سے ملی ہوئی ہے، اس کی شکل تو جڑی ہوئی ہے نا، تو میں چلو اس کو چھو لیتا، لیکن میرا ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچتا، میرا ہاتھ 3 فٹ جاتا ہے، لیکن نظر میری پہنچ رہی ہے، نظر تو اس فانوس پر بھی پہنچ رہی ہے، نظر تو آسمان کے ستاروں اور سورج اور چاند تک بھی پہنچ رہی ہے، تیسرے آسمان کے ٹمٹماتے ستارے بھی دیکھ لیتا ہوں، تو میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے۔ اور جس کا ہاتھ سدرہ تک جاتا ہے اور جنت تک جاتا ہے، اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ کبھی بھی پیغمبروں کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہے یہ تو امام حلوی نے لکھا ہے، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور چیونٹی نے 3 فرسخ دور سے 9 میل دور سے، 15-16 کلومیٹر دور سے، جتنا یہاں سے وزیر آباد لگا لیجیے، اتنی دور سے چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوگی، نیچے آ کے تم ماری جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کی۔ حضرت سلیمان 16 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور سے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن نے کہا تو حضرت سلیمان چیونٹی کی اس بات کو سن کے مسکرانے لگے۔ حالانکہ یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی آپ نے دیکھی کتنی ہوتی ہے، کیا زبان ہوگی، کیا اس کے دانت ہوں گے، تو چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے، اور جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے ان بالوں کو آپس میں ملا کے ٹکراتی ہے، تو وہ ٹکر سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ میسج کنوے کرتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ 16-17 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے 2 بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے، سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے۔ یہ میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس مفہوم کو سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں؟ جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے پیغمبر کے پیچھے کھڑا، میں اس مقتدی کی بات سنا رہا ہوں۔ مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔